ایک بار پھر سے سندھ حکومت کے خلاف سازش شروع ہو گئی ہے۔ اب سندھ کے وکلا، سندھ کے قوم پرست، سندھ کی تانگا پارٹیاں جنہیں پیپلز پارٹی تانگا پارٹیاں کہتی ہیں، وہ سب مل کر ایک بار پھر سے اس کوشش میں لگ گئے ہیں کہ اس بار کس شاہراہ کو بلا کیا جائے اور سندھ کی جان، پاکستان کی شان، پاکستان پیپلز پارٹی کو کس طرح تنگ کیا جائے۔ ہوا یوں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور شہباز حکومت نے مل کر جو وکلا کے ساتھ معاہدے کیے تھے، اب شہباز حکومت نے کہہ دیا کہ کینالز نہیں بنیں گے۔ کوئی سیکریٹلی طور پر کوئی اگر کام ہو رہا ہے تو اس کی بھی جانچ پڑتال یہ وکلا، سندھ کے قوم پرست، سندھ کے عام لوگ کر رہے ہیں۔ بہرحال سندھ حکومت نے کارپوریٹ فارمنگ کے لیے جو زمین الاٹ کی تھی، وکلا کا مطالبہ تھا کہ وہ زمین جو ہے اس کی لیز رد کی جائے اور سندھ حکومت نے حامی بھری تھی، لیکن وکلا کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت نے وعدے تو کیے لیکن وفا ایک بھی نہیں کیا۔ عامر نواز وڑائچ جو کہ کراچی بار کے صدر بھی ہیں اور ببرلو دھرنے کی وجہ سے کافی مقبولیت حاصل کرنے والے سندھ کے وکلا ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اب سندھ حکومت کے ساتھ مزید کوئی بات چیت نہیں ہوگی اور کوئی کمیٹی نہیں جڑے گی، کیونکہ سندھ حکومت جو بات کرتی ہے، جو وعدہ کرتی ہے، اس پر پورا اترتی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سندھ کے وکلا، سندھ کے قوم پرست تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں، خاص طور پر ڈاکٹر قادر مکسی تو عامر نواز وڑائچ کی دھرنے کے بعد بھی احتجاج کر رہے تھے۔ قومی عوامی تحریک، سندھیانی تحریک اب بھی اس وقت بھی سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہیں، لانگ مارچ کر رہے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ سندھ کی جو کارپوریٹ فارمنگ کے لیے الاٹ کی گئی زمین ہے وہ غیر قانونی طور پر الاٹ کی گئی ہے اور سندھ گورنمنٹ کا یہ فیصلہ پورے کے پورے سندھ کو لے ڈوبے گا۔ سوشل میڈیا پر کافی دنوں سے یہ بحث جاری ہے کہ پنجاب میں جو کینال نکالے جا رہے تھے، جن کے خلاف وکلا احتجاج کر رہے تھے، جو کہہ رہے تھے کہ اب بائی پاس ہو گئے، اب ان پر کام ہو رہا ہے، کیونکہ وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان سے سندھ کے لوگوں کے رابطے ہیں، وہ انہیں شواہد بھیج رہے ہیں، ثبوت بھیج رہے ہیں، تو وہاں پر ایسا چل رہا ہے۔ شاید ہمیں تو ایسی کوئی ویڈیوز وغیرہ نہیں ملی، لیکن سوشل میڈیا پر یہ بحث ہے کہ جو کینالز ہیں ان پر کام تیزی سے جاری ہے اور جو وعدے سندھ کے لوگوں کے ساتھ کیے گئے تھے وہ پورے نہیں کیے گئے۔ اور سندھ کے جو پانی کا حال ہے، وہ سندھ میں اس وقت 76% پانی شارٹیج برقرار ہے۔ گڈو اور کوٹلی ڈاؤن اسٹریم میں پانی نہیں ہے، انڈس ڈیلٹا برباد ہو رہا ہے۔ باوجود اس کے سندھ گورنمنٹ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، ارسا میں وہ اپنا موقف منوا نہیں سکتی۔ پتہ نہیں یہ وفاقی حکومت نے کس طرح وکلا کے پریشر میں آ کے شاید یہ کینالز کے ایشو پر جو نوٹیفیکیشن نکلا تھا یہ نکل گیا تھا، ورنہ تو پیپلز پارٹی کی شاید اب ارسا میں یا وفاقی کسی ادارے میں اب نہیں چل رہی۔ اب دیکھتے ہیں کہ سندھ کے قوم پرست، سندھ کے وکلا اب کون سی تحریک کہاں سے اور کس موضوع سے، اور ان کا اگلا لاہ عمل کیا ہوگا اور ان کی پلاننگ کیا ہوگی، کیونکہ اس بار نہ گورنمنٹ ہاتھ ہلکا رکھے گی اور نہ ہی یہ احتجاج کرنے والے لوگ، کیونکہ دونوں کی طرف سے یہ ذہنی طور پر تیاری کی جائے گی کہ اب کی بار کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کب سلسلہ شروع ہوتا ہے، لیکن سوشل میڈیا کی مانے تو اب یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ بہرحال آپ نے صحافی کو ہمیشہ خبر دیتے ہوئے، بریکنگ نیوز دیتے ہوئے یا ویلاگنگ کرتے ہوئے یا کسی چیز پر بات کرتے ہوئے، ٹی وی شو پر ٹاک شو میں بیٹھ کر بات کرتے ہوئے یا ٹیلی ٹاک کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، لیکن اب جو سندھ میں ہو رہا ہے وہ تھوڑا مختلف ہے۔ وہ مختلف یوں ہے کہ سندھ کے صحافی جو ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، خاص طور پر گھوٹکی ضلع ہو، سکھر ہو، خیرپور ہو، نواب شاہ ہو یا حیدرآباد ہو، تھرپارکر ہو، دیگر جو اضلاع ہیں وہاں پر صحافی آپس میں لڑ رہے ہیں، اور اس کا کارن یہ ہے جو کہ بے نظیر انکم سپورٹ کی قسط ہے۔ مطلب غریب لوگوں، غریب خواتین کے نام پر، جو بے نظیر کے نام پر ان کو خیرات کے پیسے ملتے ہیں، اب ان پیسوں میں سے کچھ صحافیوں نے ڈیوائس خرید کر لی ہیں اور ان ڈیوائس کے ذریعے ان مستحق خواتین، جو کہ 3 ماہ کے بعد میرے خیال میں 15,000، 10، 15، 13,000 آتے ہیں، اس میں بھی وہ چھری لگاتے ہیں اور 3,000، 2,000، 1,000 پتہ نہیں کٹوتی کر رہے ہیں غیر قانونی طور پر۔ اب اس غیر قانونی کٹوتی کے خلاف ایک صحافیوں کا طبقہ ہے سندھ میں، بہت بڑے نام ہے، وہ کٹوتی کر رہے ہیں، اور ایک دوسری طرف ایک ایسا طبقہ ہے جو ان کٹوتیوں کے خلاف احتجاج بھی کر رہا ہے اور ان صحافیوں سے لڑ بھی رہا ہے۔
اب جو بڑے نام اور صحافی ہیں وہ ڈیوائس کے مالکان ہیں، اور چھوٹے جو صحافی ہیں وہ ظاہر سی بات ہے چندہ مندہ جو ان کا چکر ہے وہ چلانے کے چکر میں وہ اپنے صحافیوں سے لڑ رہے ہیں۔ تو بیسیکلی اب صحافت یہیں آ کر رک گئی ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ کی جو قسط ہے اس میں 2000 صحافی نے کاٹ دیے، اور 2000 جو قسط کے جو پیسے ہیں وہ ہمیں نہیں ملے۔ سندھ کے دیگر جو مختلف ایشوز ہیں، پانی کا ایشو ہے، لائٹ کا ایشو ہے، اسٹرکچر کا ایشو ہے، ہیلتھ کا ایشو ہے، لوگوں کی جو سماجیات جو برائیاں ہیں اور جو اتنے بڑے گیپس ہو گئے ہیں، گورنمنٹ کے جو اتنے بڑے فیلیور ہیں، ٹاؤنز کے جو فیلیور ہیں، یونین کونسلز کے جو فیلیور ہیں، سب کے سب اس 2-3 ماہ کے اندر جب یہ قسط چلتی ہے سب ختم ہو جاتے ہیں، اور سندھ پیرس بن جاتا ہے اور صحافی آپس میں لڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ سندھ کے صحافی اب 90% صحافی سرکاری ہو گئے ہیں۔ بڑے بڑے نام اور صحافی آپ دیکھیں گے ان کا سوشل میڈیا جب فیس بک خاص طور پر کھول کر دیکھیں، سرکاری پارٹی کو اس طرح سپورٹ کرتے ہیں کہ جیسے ان کا اپنا ترجمان بھی ان کی ترجمانی نہیں کرتا۔ خاص طور پر قاضی احمد ہو، گھوٹکی کے بہت سے ایسے صحافی ہیں جو کہ کام تو چینلز پر کر رکھے ہیں لیکن ترجمان وہ منتخب نمائندگان کے ہیں۔ اب بے نظیر انکم سپورٹ کی قسط ہو یا ترجمانی ہو، صحافت کا تو زوال شروع ہو چکا ہے، اور ان صحافیوں کو یاد رکھنا چاہیے اب ٹی وی چینلز کا دور گیا۔ وہ آپ کے جو بڑے بڑے سیٹ تھے نا وہ کراچی میں بیٹھے ہوئے، اب ان کے جو تن تھی وہ تن ہلکی ہو گئی ہے، آپ بھی تن ہلکی رکھیں۔ اور اس کے بعد جو آپ یہ ترجمانی کر رہے ہیں، اب ترجمانی کا دور بھی گزر گیا، اب ڈیجیٹل دور ہے، ہر چیز 2 سیکنڈ کے اندر واضح ہو کر سامنے آ جاتی ہے۔ تو اپنا قبلہ درست کریں، آپس میں بھلے لڑیں، کسی بحث کریں کسی اچھے موضوع پر، لیکن یہ 2000-1500 کی جو قسط کے چکر میں وظیفہ غریبوں کے خیرات کے پیسوں پر نہ لڑیں۔